بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں مدینہ منورہ ہجرت کر کے آیا تو میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں میرے ابا جان غزوہ میں چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد میں غزوہ سے سارے لوگ واپس لوٹ رہے تھے تو میں مدینہ منورہ سے باہر نکل گیا اور باہر نکل کر کے ایک چٹان پر چڑھ گیا تاکہ میرا باپ کو میں دیکھوں، میرا باپ مجھے نظر آئے کہ میرا باپ کا میں استقبال کروں۔ اس لیے میں چٹانوں پر چڑھ گیا اور دیکھنے لگا کہ کہیں میرا ابا جان مجھے نظر آ جائے۔ چٹانوں پر میں بہت دیر تک بیٹھا رہا لیکن ہمارا باپ ہم کو نظر نہیں آیا۔ آخر میں سارے لشکر جب پاس ہو گئے تو میں نے دیکھا کہ اب جو ہے کوئی نہیں آ رہا ہے، ایک شخص پیچھے پیچھے آ رہا تھا تو میں چٹانوں سے نیچے اتر کر کے ان کے پاس گیا۔ وہ کون تھا؟ وہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چٹانوں سے نیچے اتر کر کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جان کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کو، اپنے چہرے مبارک کو دائیں کی طرف پھیر لیا۔ پھر میں دائیں طرف آیا اور آ کر کے پوچھنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جان کہاں ہے؟ مجھے بتائیے۔ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگے۔ جب رونے لگے تو میں سمجھ گیا کہ میرا ابا جان شہید ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ابا جان شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بشیر، تیرا باپ اللہ کا پیارا ہو گیا، اللہ کا دلارا ہو گیا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے نیچے لپٹ گیا اور لپٹ کر کے رونے لگا، دہاڑ مار مار کر رونے لگا۔ جب میں رونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اٹھایا، میرے پیشانی کو چوما اور چوم کر کے اپنے سینے سے لگایا اور لگا کر کے کہا، اے بشیر، کیا تو اس بات پر راضی ہوگا کہ تمہارا باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور تمہاری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہو؟ کیا تم اس بات پر راضی ہو؟ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر کے کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہو۔ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، میری مراد پوری ہو گئی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ ایک یتیم بچے کو سینے سے لگاتے تھے اور پیشانی پر بوسہ لیتے تھے اور جو ہے اس کو عزت دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں پر رحم کرتے تھے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم یتیموں کا مال ہڑپ لیتے ہیں، یتیموں کا مال چھین لیتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔ باپ کے بدلے میں یتیم بچے کو حصہ نہیں دیا جاتا ہے، ماں کے بدلے میں اس کے بچے کو حصہ نہیں دیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ کون سی انصاف کی بات ہے؟ لیکن آج کا حال یہ ہے کہ آج یتیموں کی مدد کیا کریں گے، بلکہ یتیموں کا مال ہڑپنے کے لیے سوچتے ہیں، یتیموں کے مال کو چھین لیتے ہیں، اس کے باپ کے حصے داری کو کھا جاتے ہیں، اس کی ماں کی حصے داری کو کھا جاتے ہیں اور اس بچے کو ماں کے بدلے میں حصہ نہیں دیتا، باپ کے بدلے میں اس کو حصہ نہیں دیتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، اس کا باپ کا حصہ یتیم بچوں کو دے دیا جاتا ہے، اس کی ماں کا حصہ یتیم بچوں کو دے دیا جاتا ہے۔ جو یتیموں پر رحم نہیں کرتا، کل قیامت کے روز میں اللہ تبارک و تعالی ان کو ضرور بتائے گا، اور یہ بات کو یاد رکھ لینا۔ اس لیے دوستو، اگر کوئی بھی ہو، اگر کسی کا باپ مر جائے،
چھوٹے بچے ہوں تو اس کو جو ہے حصہ دے دیا کریں، ان کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، ان کے ساتھ انصاف کریں۔ اس لیے دوستو یتیموں کے ساتھ میں انصاف کریں، یتیموں کے ساتھ میں انصاف کیا جائے۔ اگر آپ کو کوئی یتیم بچہ مل جائے تو آپ یتیموں کی مدد کریں، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھیں اور اس یتیم بچے کو سینے سے لگائیں، جہاں تک ہو سکے اس کی مدد کریں۔ یتیم بچوں کو سینے سے لگانا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والے اسی طرح کے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ کا ایمان تروح تازہ رہے۔